به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا گھرانہ سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان چاروں ہستیوں سے محبت اور پیار کرنا یہ ہمارا دین بھی ہے اور ایمان کی علامت بھی ہے۔ مسلم شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، جو تجھ سے محبت کرنے والا ایماندار ہے اور تیرا دشمن منافق ہے۔ لیکن آج کل جو مسلمانوں کی صورتحال ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال عیسیٰ علیہ السلام کی طرح ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تین قسم کے لوگ تھے۔ کچھ وہ لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں، گستاخی کرتے تھے، توہین کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے۔ اکثر یہودی تھے اور بھی کئی لوگ تھے۔ اور دوسرا وہ گروہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام سے محبت اپنی مرضی کی کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، لیکن پیار اپنی مرضی کا کرتے تھے۔ ان اپنی مرضی سے پیار کرنے والوں کے دو گروہوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے 6 سپارے کے آخر۔ کچھ لوگ تو کہتے تھے کہ عیسیٰ جب 7 آسمانوں کے اوپر عرش پہ تھا تو اللہ تھا، کوئی اللہ اب زمین پہ عیسیٰ کی شکل میں اتر آیا ہے۔ اوپر ہوتا ہے تو اللہ ہوتا ہے، نیچے آ گیا تو عیسیٰ ہوتا ہے۔ یعنی انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بنا دیا۔ اور ان میں سے کچھ لوگ یہ کہنے لگے کہ نہیں عیسیٰ اللہ نہیں، بلکہ 3 ملے تو اللہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ
فاطمہ، مریم اور اللہ، یہ تین مل کر ایک اللہ بنتا ہے۔ اللہ پاک نے ان دونوں گروہوں کا ذکر کیا ہے چھٹے سپارے۔ یہ دو قسم کے لوگ ہیں، اور تیسرے قسم کے وہ لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آج تین قسم کے گروہ ہی موجود ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو علی پاک کو مانتے ہیں، علی پاک سے دشمنی رکھتے، بلکہ کئی لعنتی تو ایسے ہیں جو علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی بکتے، گستاخی کرتے۔ یہ لوگ منافق تو ہو سکتے ہیں لیکن ایماندار نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرے قسم کے گروہ وہ ہیں جو علی پاک سے محبت اور پیار کرتے ہیں لیکن اپنی مرضی کا کرتے ہیں۔ وہ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ مانتے۔ نعوذ باللہ، میں نے خود سنے، کہتے ہیں معراج کی رات جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمانوں کے اوپر عرش پہ گئے، عرش کا پردہ ہٹایا تو اندر مولا علی بیٹھے ہوئے۔ علی ہی اللہ ہے، اور اس میں پھر کئی ان کے ساتھی وہ بھی ہیں، کہتے نہیں صرف علی ہی اللہ نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی، فاطمہ، حسن و حسین، یہ پانچ مل جائیں تو اللہ بنتا ہے۔ شاید آپ نے کبھی دیکھا ہو، میں نے تو اکثر، اللہ سفر کے لیے لے جاتا ہے تو گاڑیوں کے پیچھے اللہ لکھا ہوتا ہے، اور قریب جائیں تو اس اللہ کی لکھائی کے اندر 5 نام لکھے ہوتے ہیں، محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین، یعنی 5 ملے تو ایک اللہ بنتا ہے۔ یہ اپنی مرضی کی محبت ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی کی گئی۔ اللہ پاک نے ان عیسائیوں کے بارے میں کیا بولا ہے جنہوں نے اپنی مرضی کی محبت کی تھی؟ چھٹے سپارے کا اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ لام بھی تقید کا اور قد بھی تقید کا، جب دونوں مل جائیں تو قسم کا معنی دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قسم کی بات ہے وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا تین اللہ ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ۔ عیسیٰ علیہ السلام سے محبت اور پیار کرنا عبادت ہے، ایمان ہے، اور عبادت کے اندر اپنی مرضی نہیں کرتے۔ ان ظالموں نے اپنی مرضی کی ہے، عیسیٰ اور مریم کو اللہ کا حصہ بنا دیا، اللہ کا جزء بنا دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہ ایک ہے، اس کا حصے دار کوئی نہیں، اس کا جزء کوئی نہیں، اس کی اولاد کوئی نہیں، اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کو برابری کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جنہوں نے کہا اللہ تین ہے وہ لوگ کافر ہو گئے، اور کوئی محبت میں اس سے بھی آگے بڑھ گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے بولا عیسیٰ ہی اللہ، تو اللہ فرماتا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا عیسیٰ ہی اللہ
اللہ ہے، عیسائی اللہ کیا کرو؟ علی پاک سے محبت کرنا ایمان ہے، عبادت ہے۔ علی پاک سے محبت کیجیے لیکن شرک نہ کیجیے، علی پاک سے محبت کیجیے لیکن اپنی مرضی کی محبت نہ کیجیے۔ اللہ کی قسم اگر نبی علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو زمین پھٹ جاتی، آسمان گر جاتا۔ مجھے ایک ساتھی کلپ سنا رہا تھا، ایک آدمی بیان کر رہا ہے اور کہتا ہے علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا مالک ہے، علی اللہ کا رازق ہے۔ یعنی کہتے ہیں علی کو پیدا کرنے، اللہ کو پیدا کرنے والا علی ہے، اللہ کو رزق دینے والا علی ہے۔ یہ محبت ہے لیکن اپنی مرضی کی محبت ہے۔ یہ محبت کئی انسانوں کو گمراہ کر دیتی ہے۔ علی پاک کو جو شان ملی ہے نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیجیے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سکھائی ہے۔ حسنین کریمین سے پیار کیجیے جیسے آپ نے پیار کرنے کا ڈھنگ سکھایا ہے۔ یہ چاروں ہستیاں بلکہ یہ پانچوں ہستیاں اللہ کے بندے تھے، اللہ سے مانگنے والے تھے۔ ایک رکشے پہ میں نے لکھا ہوا پڑھا ہے کہ جو تجھے تیری قسمت میں نہیں لگتا وہ حسین سے مانگ، حسین سے نہیں مانگنا، اس سے مانگنا ہے جس سے حسین مانگتا رہا ہے، اس سے مانگنا ہے جس سے علی پاک مانگتے رہے ہیں، اس سے مانگیے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے رہے ہیں۔ یہ پانچوں ہستیاں عزت والی ہیں، احترام والی ہیں، لیکن پانچوں ہستیوں کو جب بھی ضرورت پیش آتی تھی یہ پانچوں اللہ پاک سے سوال کیا کرتی تھی۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ ان کو مشکل وقت کے اندر آواز دینا، غیبی مدد کے لیے جب ان کو پکارا جاتا ہے یہ اللہ کا حق ان کو ادا کیا جاتا ہے۔ دیکھیے ان چاروں ہستیوں کے لیے کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کیا کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ داماد پاک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، تکلیف شدت اختیار کر گئی۔ سنن ترمذی کے اندر ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے۔ جناب علی پاک فرماتے ہیں وہ تکلیف برداشت سے باہر ہو گئی تو میں دعا کرنے لگا، اللہم ان کان اجلی قد حضر فارحنی وان کان بلاء فصبرنی۔ اے اللہ اگر میری موت کا وقت آ گیا ہے تو مجھے موت دے دے، مجھے دنیا کی تکلیفوں سے آرام دے دے، سکون دے دے۔ وان کان بلاء فصبرنی، اے اللہ اگر میری آزمائش کا وقت آ گیا تو مجھے صبر کرنے کی توفیق دے دے۔ علی پاک فرماتے ہیں میں نے یہ دعا کی، مجھے کسی نے پاؤں سے ٹھوکر ماری، پاؤں لگایا کسی نے، میں نے پلٹ کے دیکھا تو کوئی عام پاؤں مارنے والا نہیں، میرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی پاک کو پاؤں مار رہے ہیں کہ ایسے دعا نہیں کرتے، اٹھو۔ علی پاک کھڑے ہوئے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی پاک کے لیے اللہ سے مانگا ہے، اللہ سے دعا کی ہے۔ کیا دعا کی؟ اللہم عافہی اللہم اشفہی، اے اللہ میرے علی کو تندرستی دے دے، میرے علی کو شفا دے دے۔ علی پاک کے لیے نبی علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، یہ اللہ کے مانگت ہے، یہ اللہ کے سوالی ہے، یہ اللہ کے در کے فقیر ہے۔ اللہ سچ کہتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے پوری کائنات کے لوگوں، اے نبیوں، اے ولیوں، اے امتیوں، سارے لوگوں غور سے سن لو، تم سارے ہی اللہ کے در کے فقیر ہو، تم سارے پیغمبر بھی اللہ کے در کے فقیر، ولی بھی اللہ کے در کے فقیر، علی بھی
اللہ کے در کے فقیر ہیں. سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں جب میری شادی ہوئی ہے علی پاک سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم دونوں کو سامنے بٹھایا ہے اور آپ نے لمبی دیر میرے اور علی کے لیے اللہ سے برکت کی دعائیں کی ہیں. کبھی نبی علیہ السلام ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے. یہ چاروں ہستی ایسی ہیں ان کے لیے اللہ کے پیغمبر دعا کرتے تھے. کس سے؟ اللہ سے مانگتے تھے. ان کے لیے کتنی عقل کی کمزوری کی بات ہے، کتنے دین کے ایمان کی کمزوری کی بات ہے کہ وہ تو اللہ سے مانگتے رہے مشکل وقت کے اندر. ان کو جب غیبی مدد کی ضرورت پیش آتی تو وہ اللہ سے مانگتے تھے. تو ہمیں بھی اللہ پاک سے ہی مانگنا چاہیے، اللہ پاک سے ہی سوال کرنا چاہیے. کبھی نبی علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے. سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات کی تاریکی میں میری ملاقات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. میں بات کر کے جب فارغ ہوا میں نے عرض کی من هذا الذي مشتمل علیہ، اللہ کے رسول مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے چادر میں آپ نے کچھ چھپایا ہوا ہے، آپ نے چادر کو پھیلا دیا. میں نے کیا دیکھا آپ کے سینے کے ساتھ ایک جانب سیدنا حسن چپٹے ہوئے ہیں، دوسری جانب سیدنا حسین چپٹے ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام نے ان دونوں شہزادوں کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور آپ ان کے لیے التجا کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں. اور مجھے کیا فرماتے ہیں اے اسامہ آزان بنایا ببن بندی، اے اسامہ یہ میری بیٹی کے ہی بیٹے نہیں بلکہ یہ میرے بھی بیٹے ہیں. بیٹی کی اولاد بھی اپنی ہی اولاد ہوتی ہے، اس کو اپنی اولاد سمجھیے. بیٹی کی اولاد سے پیار کرنا نبی علیہ السلام کی پیاری سنت ہے. آپ نے فرمایا اسامہ یہ صرف میری بیٹی کے بیٹے نہیں بلکہ میرے بھی بیٹے ہیں. اسامہ فرماتے ہیں پھر آپ نے رات کی تاریکی میں اپنے ان بچوں کے لیے دعا کی اللہم انک تعلم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما. یاد کر جائے دعا لے کر نبی علیہ السلام کی سنت پہ عمل کر اپنی اولاد کے لیے بھی یہ دعا کیا کر. آپ فرماتے ہیں اللہ تو جانتا ہے میں ان دونوں بچوں سے بڑا پیار کرتا ہوں اور تو بھی ان سے پیار فرما. نبی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہ تو بھی ان بچوں سے پیار کر. اور تیسری آپ نے جو دعا کی ہے وہ میرے اور آپ کے لیے خوشخبری ہے. اللہ کرے علی کے گھرانے کی محبت میرے دل میں بھی آ جائے، آپ کے دل میں بھی آ جائے. ہم بھی علی پاک سے علی کے گھرانے سے پیار کرنے والے بن جائیں. آپ دعا کرتے ہیں واحب من یحبہما، اے اللہ جو میرا امتی میرا غلام میرے بچوں حسنین کریمین سے پیار کرے تو مجھ سے بھی پیار فرما. ان ہستیوں کے لیے کبھی نبی علیہ السلام خود دعا کرتے اور کبھی ان کو دعا سکھایا کرتے تھے. یہ تو خود اللہ کے در کے سوالی ہیں، اللہ سے مانگنے والے ہیں. کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعا سکھایا کرتے. سنن ترمذی میں، مسند احمد میں، طبرانی میں صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے. علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آ گیا، کہتا ہے مقروض پڑا ہوں، میرا قرض ہی نہیں اترتا. روز پڑا ہوں، ایک قرض اتارتا ہوں پھر قرض چڑھ جاتا ہے، وہ اتارنے کی کوشش کرتا ہوں اور قرض چڑھ جاتا ہے. علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام مجھے تعویذ دے کر گئے اور تو لے جا اور اپنے پرس میں رکھنا اور تیرا قرض اتر جائے. نہیں علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی تعویذ نہیں دیا، کوئی دھاگا نہیں دیا، کوئی کڑا چھلا نہیں پہنایا. یہ سب ڈرامے باز ہیں، آپ سے دولت لوٹنے والے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ داماد پاک جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی آیا، کہتا ہے میرا قرض نہیں اتر رہا. تو جناب علی پاک فرماتے ہیں الا اعلمک بکلمات علمنیہن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب علی پاک فرماتے ہیں او میرے دوست کیا میں تجھے وہ وظیفہ
وظیفہ نہ سکھاؤں جو قرض کا وظیفہ مجھے میرے محبوب پیغمبر نے سکھایا تھا، یعنی وہ کلمات اور وہ وظیفہ نہ سکھاؤں۔ دراصل میری اور آپ کی ہماری معاشرے میں جو ہماری صورتحال ہے، جس طرح ماشاءاللہ کھانا بھی باہر سے پکا پکائے کوشش ہوتی ہے کہ پکا پکائے کھانا آ جائے، اسی طرح ہماری کوشش ہے کہ ہمیں پڑھنا نہ پڑے، پڑھائی نہ کرنی پڑے۔ اسی لیے تو اوروں کے لیے ہم نے کیا پڑھنا، باپ فوت ہو جائے تو چل پڑتے ہیں قاریوں کے پاس کہ مجھے پڑھائی آپ ہی دیتے، مجھ سے تو پڑھا نہیں جائے۔ ہماری کوشش یہ ہے پڑھنا نہ پڑے، کوئی وظیفہ نہ کرنا پڑے، بس پڑھا پڑھایا تو پھر اس طرح کے ذہن اگر پاکستان میں موجود رہے تو یہ تعویذ اور دھاگے اور چھلے اور کڑے بیچنے والے بھوکے نہیں مرتے اللہ کے فضل سے۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ چھلا دیا نہ کڑا دیا، کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے قرض کا وظیفہ بتایا تھا اور آپ نے فرمایا تھا لو کان مثل جبل دینا اتاه اللہ عنک، علی میں تجھے قرض کا وظیفہ بتاتا ہوں، اگر تجھ پہ پہاڑوں کے برابر بھی قرض ہوا، یہ دعا تم پڑھتے رہنا، اللہ تیرا سارا قرض ادا کر دے گا، اللہ تیرے کاروبار میں ہریالی کر دے گا۔ وہ نوجوان طرف اٹھا، اس نے کہا علی ضرور بتائیے وہ کون سا وظیفہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے سکھایا ہے؟ علی پاک فرماتے ہیں آپ نے مجھے یہ دعا سکھائی، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ ترجمہ کاش آپ عربی جانتے ہوتے، آپ نے علی پاک کو قرض کی ادائیگی کی دعا کتنی پیاری سکھائی ہے، اللہم اکفنی بحلالک۔ آج جا کے گھر جا کے بتانا ہے، کل جا کے اپنے دوستوں کی مجلس میں ضرور ذکر کرنا ہے، علی سے پیار کیجئے لیکن چھلا نہیں ہونا چاہیے، علی سے پیار کیجئے لیکن کڑا نہیں ہونا چاہیے، علی سے پیار کیجئے اور غربت سے تنگ آ کے قرض سے تنگ آ کے تعویذ نہیں پہننا، بلکہ یہ دعا خود بھی پڑھنی، اپنے بچوں کو بھی پڑھانی ہے، اپنی بیوی کو بھی پڑھانی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ مجھے اتنا حلال رزق دے دے کہ میرے لیے کافی ہو جائے، میری ضرورتیں اس سے پوری ہو جائیں، مجھے کسی سے قرض لینے کی حاجت نہ رہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ وہ جو رزق مجھے دینا ہے وہ حلال طریقے سے دینا، مجھے حرام سے بچا لے۔ میرے محترم حویلی لکھا کے باسیا، غریب ہونا عیب نہیں، حرام کمانا عیب ہے، جھوٹ بول کے کاروبار کرنا عیب ہے، فراڈ کرنا عیب ہے، چوری ڈکیتی کرنا عیب ہے، سودی بزنس اور کاروبار کرنا عیب ہے، غربت کوئی عیب نہیں۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا سکھائی جا رہی ہے، اللہ مجھے اتنا حلال دے جو میرے لیے کافی ہو جائے، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اے اللہ اتنا مال حلال دے کہ تیرے سوا مجھے کسی کی ضرورت ہی نہ رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی پاک کو وظیفہ سکھایا ہے، کبھی آپ ان کے لیے دعا کرتے اور کبھی آپ ان کو مانگنے کا طریقہ بتاتے کہ اللہ سے ایسے مانگنا ہے، یہ پانچوں سے پیار کیجئے لیکن شرک نہ کیجئے، بدعت نہ کیجئے، یہ پانچوں مواعظ ہیں، ان کو اللہ پاک نے پاک کر دیا ہے، نبی علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں یہ چاروں ہستیاں باری باری میرے گھر میں آئی، پہلے سیدہ فاطمہ آئی، پیچھے حسین آ گئے، پیچھے سیدنا حسن آ گئے، پیچھے سیدنا علی پاک آ گئے، آپ نے ان چاروں کو ہی اپنی چادر میں لے لیا، تو چادر میں لے کے اللہ سے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ ان کو میرے اہل بیت میں شامل کر لے، اللہم طہرہم تطہیرا، اے اللہ
شرک سے پاک کر دے. یہ چاروں ہستیاں شرک سے، بدعات سے، دنیا کے سارے خرافات سے پاک ہیں. علی پاک سے محبت کیجیے لیکن شرک نہ کیجیے. مانگت اللہ کے بنیے، علی کے مانگت نہ بنیے. مانگت اللہ کے بنیے، حسین کے مانگت نہ بنیے. مانگت اللہ کے بنیے، علی کے نام کے تویز کے مانگت نہ بنیے. علی پاک کے نام کے کڑے کے مانگت نہ بنیے، بلکہ مانگت اللہ کے بنیے جن سے یہ پانچوں مانگتے رہے. کبھی نبی علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے، کبھی آپ ان کو سکھایا کرتے تھے کہ تم نے ایسے دعا کرنی ہے. سیدنا حسنین کریمین، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن نبی داؤد میں، سنن ترمذی میں، مسند احمد میں، کہ نانا جان نے علمنی کلمات اقولهن فی قنوت الفطر. سیدنا حسن فرماتے ہیں نانا جان نے مجھے دعا سکھائی ہے کہ اے حسن یہ دعا تو نے فطروں کی نماز میں پڑھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حسن کو تعویذ نہیں پہنایا، کڑا نہیں ڈالا، ان کو کلمات سکھائے ہیں کہ ان کلمات کے ذریعے تو نے اللہ سے مانگنا ہے. وہ کتنے پیارے کلمات ہیں. اللہم اہدنی فیمن ہدیت، وعافنی فیمن عافیت، وتولنی فیمن تولیت، وبارک لی فیما آتیت، وقنی شر ما قضیت. یہ ساری دعا پڑھ جائیے. حسن پاک کو نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی ہے. ہدایت مانگ اللہ سے، عافیت تندرستی مانگ حسن اللہ سے، برکت کا سوال کر اللہ سے. کبھی نبی علیہ السلام ان کے لیے دعا کرتے اور کبھی ان کو مانگنے کا طریقہ بتاتے. علی اور حسن حسین سے پیار کیجیے لیکن شرک نہیں کرنا. نبی علیہ السلام نے ان کو پڑھائی سکھائی ہے، وظیفے سکھائے ہیں. آئیے مسند احمد پڑھتا ہوں، صحیح البخاری میں بھی موجود ہے، لیکن یہ الفاظ میں نے آج ہی مسند احمد کے اندر پڑھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ علی پاک گھر آئے. کہتے ہیں فاطمہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا غلام اور لونڈیاں آئی ہیں. تو سیدہ فاطمہ بولی ہاں علی قد تحنتو حتی مجلت یدایا. علی چکی چلا چلا کے میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے ہیں. جناب علی پاک بولے واللہ لقد سنوتو حتی اشتقیت صدری. اے فاطمہ اللہ کی قسم پانی نکال نکال کے میرے سینے میں درد شروع ہو گیا ہے، سینے کی تکلیف کا میں مریض بن گیا ہوں. تو پھر اے فاطمہ جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایک لونڈی لے آؤ جو ہمارے گھر کام کے اندر کام کاج میں ہمارے ساتھ ہاتھ بٹایا کرے تو چلو کچھ آسانی ہو جائے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئی، سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بیٹی سے ملاقات ہوئی، بوسہ دیا، پیار محبت کیا، سلام دعا ہوئی. اپنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں خاموشی سے ہی واپس آ گئی. گھر آئی، علی پاک نے پوچھا اے فاطمہ کیا بنا؟ تو عرض کرتی ہیں اے علی استحییتو، مجھے حیا آ گیا. حیا کی وجہ سے میں نے تو بابا سے بولا ہی نہیں. اگر میری بیٹی بہن موجود ہے سن رہی ہے تو سنیے. اے میری بیٹی بہن، آپ کی عزت، آپ کا حسن، آپ کی خوبصورتی شرم و حیا سیدہ فاطمہ کے ساتھ تعلق اسی کا ہے جو حیادار ہے، شرمیلی ہے. شرم و حیا نہیں تو دین بھی نہیں، ایمان بھی نہیں. سیدہ فاطمہ شرم و حیا والی.
بیٹی تیری ڈگریوں کے اندر تیرا حسن نہیں ہے، دنیاوی تعلیم کے اندر تیرا حسن نہیں، تیرا حسن شرم و حیا میں، شرم و حیا ہے تو ایمان بھی مبارک ہو، دین بھی مبارک ہو، شرم و حیا نہیں تو نہ دین بچتا ہے نہ ایمان بچتا ہے۔ آج بڑے بڑے اینکر اور بڑی بڑی بداری عورتیں بھی سیدہ فاطمہ کی باتیں کرتی ہیں، بڑا تعجب ہوتا ہے۔ سیدہ فاطمہ کے ساتھ تعلق اسی خاتون کا ہے جو با پردہ ہے، بے پردہ خاتون کا سیدہ فاطمہ سے تعلق نہیں۔ سیدہ فاطمہ اتنی شرم و حیا والی تھی جنہوں نے علی کو وصیت کی تھی، اے علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، دن کو میرا جنازہ نہ نکلے، کہیں مجھ پہ پڑی ہوئی چادر پہ بھی کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے۔ وہ تو ایسی شرم و حیا والی، اے علی مجھے حیا آ گیا ہے، میں نے بابا سے کچھ نہیں بولا۔ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چلو پھر میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ جناب علی پاک آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیا لینے کے لیے؟ لونڈی لینے کے لیے، خاتمہ لینے کے لیے، ملازمہ لینے کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پیش ہوئے، اب دونوں آپ کے سامنے بیٹھے انتظار میں کون بات شروع کرے۔ دونوں ہی تو شرم و حیا والے ہیں۔ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر کے بعد بولے، کیا بولے؟ کہتے ہیں واللہ لقد سنوت حتی اشتکیت صدری۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی نکال کے جس طرح دنیاوی بندوں کی ضروریات ہیں، ایسے علی پاک کی ضروریات تھی۔ غلط نظریہ ہے، علی سے محبت کیجئے لیکن علی پاک کو اللہ کے برابر مت کیجئے۔ علی پاک دنیا کے کام کاج کرنے والے، دنیا کی ضرورتیں ایسے ہی تھی جیسے عام انسانوں کو ہیں، وہ کھاتے پیتے تھے، دنیا کے کام کاج کرتے تھے۔ جس طرح انسان بیمار ہو جاتے ہیں اس طرح علی پاک بھی کبھی کبھی بیمار ہو جایا کرتے تھے۔ تو عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول اللہ کی قسم پانی کھینچ کے میرے سینے کو درد شروع ہو گیا ہے، میں سینے کی تکلیف کا مریض ہو گیا ہوں۔ خاموش ہوئے تو ادھر سے سیدہ فاطمہ بول پڑی، کہتی ہے واللہ ابا جان اللہ کی قسم ہے، مجلت یدایا چکی چلا کے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے، میرے ہاتھوں میں زخم ہو گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے علی لگتا ہے آپ خادمہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ واللہ لا اعطیکما، اللہ کی قسم میں تمہیں خادمہ نہیں دے سکتا۔ وعدہ اہل الصفۃ تطوی بطونہم، اے علی میں تمہیں خادمہ دے دوں، تجھے میرے مدرسے کے اندر اسٹوڈنٹ طالب علم پڑھتے ہیں، ان کے لیے میرے پاس کھانے کا انتظام نہیں ہے۔ اے علی ان خادموں اور غلاموں کو بیچ کے میں نے ان کے کھانے کا انتظام کرنا ہے، میں ان کو چھوڑ کے تمہیں دے دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے فاطمہ واپس چلی جاؤ، اے علی واپس چلے جاؤ، تمہارے لیے میرے پاس کوئی خادمہ نہیں۔ سیدہ فاطمہ بھی واپس آ گئی، سیدنا علی پاک بھی واپس آ گئے۔ یہ تو ہوا نا اسلامی معاشرہ، اور آج ہمارے بھی مسلمان جو تانا بات پہ اور روز تانے، تو گھر سے لے کے کیا ہے اور دھکے دے کے اپنی بیوی کو کتنے ہی ظالم ہے باہر نکال دیتے، جا اپنے باپ سے فلاں چیز لے کے آ اور فلاں چیز لے کے آ۔ بندے کے اندر غیرت ہو نا تو پھر تو ایسا جملہ ہی زبان پہ نہیں آتا، ایسی بات ہی نہیں آتی۔ وہ بیڈ پہ جس بیڈ پہ بیٹھتا ہے وہ بھی بیوی کا، برتن جس میں کھانا کھاتا ہے وہ بھی بیوی کا،
تیرے کمرے کے اندر ہر چیز تیری بیوی کی ہے، اب بھی تو کہتا ہے بھلا چیز لے کے آ، بھلا چیز لے کے آ۔ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے تانا نہیں دیا ہے، فاطمہ تیرے بابا نے خاتمہ نہیں دی، تو چلی جا۔ نہیں نہیں، یہ مسلم معاشرہ ہے، دونوں گھر واپس آ گئے، دونوں نے غصہ نہیں کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو نیند نہیں آئی۔ بیٹی کے ہاتھوں میں زخم دیکھے ہوں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ میرے محترم بھائیوں، غربت عیب نہیں، حرام کمانا عیب ہے، غربت عیب نہیں، فراڈ کرنا عیب ہے، دھوکہ دینا عیب ہے، کسی کا مال لوٹنا عیب ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلی گئی، نبی علیہ السلام کو رات کو بستر پہ نیند نہیں آئی، آپ رات کو بستر چھوڑ کے اپنی بیٹی کے گھر چلے گئے۔ گھر گئے، یہاں سے بات صحیح البخاری میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کیا دیکھا؟ دونوں ایک ہی چادر میں لیٹے ہوئے ہیں، اور دونوں کے پاس چادر ایسی ہے سر پہ ڈالی جائے تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں پہ ڈالی جائے تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے دونوں اٹھنا چاہ رہے ہیں، آپ نے فرمایا اے علی و فاطمہ اپنی حالت میں رہو، ادھر ہی رہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ جناب علی پاک فرماتے ہیں جب آپ ہمارے پاس آئے، آپ کی ٹھنڈک میں اپنے سینے میں محسوس کرنے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے سنیے، حویلی لکھا کے باسی ہو، صحیح البخاری پڑھ رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو تعویذ نہیں دیا، اللہ کی قسم، کڑا نہیں پہنایا، دھاگا نہیں دیا کہ میں نے یہ دھاگا دم کر دیا یہ پہن لو، یہ اللہ پاک کے ساتھ شرک ہے۔ بندہ دھاگے کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھ لے، یہ اللہ پاک کے ساتھ شرک ہے۔ بندہ تعویذ کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھ لے، یہ اللہ پاک کے ساتھ شرک ہے۔ بندہ کڑے کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھ لے۔ صحابہ اکرام نے، نبی علیہ السلام کے اہل بیت نے، آپ نے جناب علی پاک کو، سیدہ فاطمہ کو یہ چیزیں نہیں سکھائی، بلکہ آپ نے پڑھائی سکھائی ہے۔ آپ نے فرمایا او فاطمہ او علی الا اعلمکما، کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھا دوں، خیر مما سألتما، جس کا تم دونوں نے سوال کیا ہے وہ مجھ سے بہتر۔ تم خاتمہ مانگ رہی ہو، میں تمہیں ایسی پڑھائی، ایسا وظیفہ بتاتا ہوں جس وظیفے کے پڑھنے سے تمہیں خاتمہ کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ پڑھائی سکھائی، اپنے بچوں کو پڑھائی سکھاؤ، تعویذ نہ پہناؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 آدمی آئے تھے، 9 آدمی مسلمان ہونے کے، آپ نے نا 8 کی بیعت قبول کر لی، اور جب 9واں آدمی آیا تو آپ نے اس کو فرمایا تاخر، پیچھے ہٹ جاؤ، تیری بیعت کی مجھے ضرورت ہی نہیں۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ بھی ان کے ساتھ آئے۔ اس نے جب اپنا ہاتھ آگے بڑھایا ہے، اس کے ہاتھ کو نہیں دیکھ رہے، انہو اللہ کا تمیمۃ، جس نے تعویذ پہنا ہوا ہے، من اللہ کا تمیمۃ فقط اشرک، جس نے تعویذ پہنا، تعویذ کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھا، اس نے شرک کیا۔ اور مشرک آدمی کے اسلام کا مجھے کوئی ضرورت نہیں، اس نے اپنا تعویذ توڑ کے پھینک دیا۔ نبی علیہ السلام نے پھر اس کی بیعت کو قبول کیا۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو اللہ نے شرک سے پاک بنایا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ اہل بیت ہیں، ان کو اللہ نے شرک سے پاک کی ہے، ان کو اللہ پاک نے بدعات سے پاک کی ہے۔ یہ تعویذ نہیں پہنتے تھے، کڑے نہیں پہنتے تھے، ان کو اللہ پاک نے چھلے اور دھاگوں کی تعلیم نہیں دی۔ آپ نے فرمایا علی و فاطمہ، میں تم
تمہیں خاتمہ سے بہتر بات سکھاتا ہوں، وہ وظیفہ پڑھا کرو۔ اے ابا جان کیا وظیفہ ہے؟ آپ نے فرمایا سبحا ثلاثا و ثلاثین مرہ واحمدا ثلاثا و ثلاثین مرہ وکبرا اربعا و ثلاثین مرہ۔ جب تم دونوں بستر پہ آؤ تو 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھا کرو۔ 33 دفعہ کیا پڑھا کرو؟ سبحان اللہ۔ علی پاک کو آپ سکھا رہے ہیں، علی بستر پہ آؤ 33 دفعہ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، 33 دفعہ پڑھا کرو۔ اللہ شرک سے پاک ہے، اللہ کی کوئی برابری کرنے والا نہیں، اللہ کا کوئی حصہ نہیں، اللہ کا کوئی حصے دار نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، نہ اللہ کا ماں باپ ہے، نہ اللہ کی بیوی ہے۔ سبحان اللہ پڑھا کرو۔ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ مانا یہ ہے علی تم 33 دفعہ اللہ کو پاک کہو گے، اللہ پاک تمہیں تھکاوٹوں سے پاک کر دے گا۔ اور پھر 33 دفعہ پڑھا کرو الحمدللہ، 33 دفعہ پڑھا کرو الحمدللہ، الحمدللہ۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، سادہ ترجمہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے جس حالت میں رکھا ہے اسی حال میں تیرا شکر ہے۔ الحمدللہ 33 دفعہ پڑھا کرو، یعنی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ پھر 34 دفعہ پڑھا کرو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے۔ ہمارے پاکستان میں ایک طبقہ ہے جن کو اللہ اس سے ہمیں بچائی رکھے، وہ شیعہ لوگ ہیں، رافضی لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں علی اللہ ہے، اور ان میں سے ایک فرقہ کہتا ہے نہیں، اللہ کو پیدا کرنے والا علی ہے۔ نبی علیہ السلام سکھا رہے ہیں علی رات کو جب بستر پہ آؤ تو کیا پڑھنا؟ 34 بار ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ سارے جھگڑے اور فسادات پتہ ہے کس وجہ سے ہیں؟ ہمیں ماشاءاللہ عربی کا معنی نہیں۔ شیعہ جو اذان کہتے ہیں ان کے اذان میں شروع میں بھی یہی ہے اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہ بھی نماز شروع کرتے وقت کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں اللہ اکبر کا معنی کیا ہے۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام سکھا رہے ہیں اے علی بستر پہ آؤ تو کہنا ہے اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے۔ 34 دفعہ یہ پڑھو گے اللہ تمہاری تکاوٹیں دور کر دے گا۔ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سے آپ نے ہمیں یہ وظیفہ سکھایا میں نے کبھی بھی ناغہ نہیں کیا۔ ایک ساتھی کہتا ہے جنگوں کی راتیں بھی کئی آئی ہیں، کہتے ہیں اللہ کی قسم جنگوں کے میدانوں میں بھی اگر کوئی راتیں پڑی ہیں نا، میں نے ادھر بھی نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے اس وظیفے کا ناغہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں ہستیوں کو وظیفے سکھائے ہیں۔ تعویذ کل مجلس میں جا کے آپ نے ضرور بات کرنی ہے، آپ تعویذ نہیں سکھایا کرتے تھے۔ کئی ساتھی دھوکہ دیتے کہتے ہیں جی قرآن کا تعویذ ہے، اس میں قرآن لکھا ہوتا ہے۔ اکثر تو وہ ہے نا آپ تعویذ کھول کے بھی دیکھیں چھیٹے مار دیتے ہیں، ان کو بھی نہیں پڑھنا آتا اور ہمیں بھی نہیں پڑھنا آتا، ہم بھی اس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور کئی پھر دھوکہ دیتے ہیں کہ قرآن کا تعویذ ہے، قرآن کے اندر اللہ نے کہا ہے شفا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قرآن کے اندر شفا ہے، لیکن وہ شفا پڑھنے سے ملتی ہے۔ وہ شفا کیسے ملتی ہے؟ پڑھنے سے ملتی ہے۔ اللہ نے قرآن کو شفا کہا ہے تو قرآن پاک نے ہی شہد کو بھی شفا کہا ہے۔ شہد کو شفا کس نے کہا ہے؟ عمران خان۔ قرآن پاک نے شہد کو شفا کہا ہے تو کیا خیال ہے؟ کل میں شہد کی شیشی گلے میں لٹکا کے بازار میں نہ ہوں، آپ کہیں مولوی صاحب رات کو تو ٹھیک تھے، آپ کو کیا ہو گیا؟ میں کہوں گی قرآن پاک میں اللہ نے
شہد میں شفا کا ہے تو میں اس کو لٹکا کے شفا حاصل کر رہا ہوں. آپ کہیں گے مولوی صاحب شہد میں شفا ہے لیکن شفا کھانے سے ملتی ہے. شفا کیسے ملتی ہے؟ کھانے سے ملتی ہے. قرآن پاک میں شفا ہے. شفا کیسے ملتی ہے؟ قرآن پاک پڑھنے سے شفا ملتی ہے. نبی علیہ السلام سورۃ الفاتحہ کا آپ نے دم سکھایا ہے. سورۃ فاتحہ پڑھ کے مریض کو دم کرو. آپ نے فاتحہ کا نام ایک سورہ دم بھی رکھا ہے کہ یہ دم کرنے والی سورت ہے. امی عائشہ فرماتی ہے آخری 3 قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. نبی علیہ السلام ہر روز رات کو بستر پہ آگے 3 سورتیں پڑھ کے اپنے آپ کو دم کیا کرتے تھے. قرآن پڑھ کے دم کرنا ہے, اس سے شفا ملے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چاروں ہستیوں کو وظیفے سکھائے, شرک نہیں سکھایا. شرک سے نبی علیہ السلام کا گھر پاک ہے, شرک سے علی پاک کا گھر پاک ہے. علی سے محبت کیجیے لیکن شرک مت کیجیے. حسنین کریمین سے پیار کیجیے لیکن پیار میں اپنی مرضی مت کیجیے. پیار میں شرک نہ کیجیے, پیار میں بدعت نہ کیجیے. بخاری شریف میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین سے پیار کر رہے ہوتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام مسجد میں آئے, صحابہ موجود ہیں, آپ کے ایک کندھے پہ حسن ہے, دوسرے کندھے پہ حسین ہے. نبی علیہ السلام آ رہے ہیں, صحابہ نے یہ منظر دیکھ کے مسکرانے لگے. اللہ کے رسول آپ ان سے بڑا پیار کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی. جو حسن و حسین سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے, جو ان سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ سے دشمنی رکھتا ہے. نبی علیہ السلام ان سے بڑے انوکھے انداز سے پیار کرتے. ایک دفعہ آپ دونوں سے پیار کر رہے ہیں, کبھی آپ پیشانی سے بوسہ لے رہے, کبھی آپ رخسار سے بوسہ لے رہے, کبھی آپ سوکھنا شروع کر دیتے, آپ خوشبو اثر کرنے لگتے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہما ریحانتایا من الدنیا. اے میرے ساتھیوں یہ حسن و حسین دنیا میں میرے پھول ہیں. پھول ہیں جس طرح لوگ پھولوں سے خوشبو محسوس کرتے ہیں, پھولوں سے خوشبو لے کر سکون محسوس کرتے ہیں, میں حسن و حسین سے خوشبو محسوس کرتا ہوں. آپ ان سے اتنا پیار کرتے تھے. دوسرے الفاظ سے سنیے, صحابہ اکرام نبی علیہ السلام سے خوشبو محسوس کرتے تھے, آپ کے پسینے سے خوشبو لیتے تھے, آپ کے لباس سے خوشبو لیتے تھے. جس گلی سے آپ گزر جاتے صحابہ کہتے ہیں ہم خوشبو سے اندازہ لگا لیتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف گئے ہوں گے. صحابہ نبی علیہ السلام سے خوشبو محسوس کرتے تھے اور آپ حسن و حسین سے خوشبو محسوس کرتے تھے. اور آپ فرماتے ہماری آنتا یا من الدنیا, ہماری آنتا یا من الدنیا, یہ دنیا میں میرے پھول ہیں. نبی علیہ السلام ان سے پیار کر رہے ہیں, محبت کر رہے ہیں. صحیح البخاری میں محبت کرتے کرتے آپ ان کو دم کر رہے ہیں, محبت کرتے کرتے آپ ان کو دم کر رہے ہیں. اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ. ابھی لکھا کے باسیا مجھے معاف کر دے اللہ کے لیے. نبی علیہ السلام اپنے بچوں حسن و حسین کو پیار کر رہے ہیں اور ان کو دم کر رہے ہیں, ان کو تعویذ آپ نے نہیں پہنایا. قرآن حدیث کو ماننے والے سنی وہابی سارے بیٹھے, 1,00,000 روپیہ کا انعام دوں گا اگر کوئی ضعیف روایت بھی پیش کر دینا کہ آپ نے حسنین کریمین میں سے کسی کو تعویذ پہنایا ہے یا تحفہ پہنایا ہے یا کڑا پہنایا ہے. اس گھرانے سے محبت کرنا عبادت ہے, اپنی مرضی نہیں کرنی. آپ ان کو دم کر رہے ہیں, دم کر رہے ہیں.
نہ آپ نے چھلا پہنایا ہے، نہ کڑا پہنایا ہے، نہ تعویذ پہنایا ہے۔ کیا دم کر رہے ہو؟ اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ اے میرے بچوں، میں اللہ کے مکمل کلمات کی تمہیں پناہ میں دیتا ہوں، ہر قسم کے جادو سے، ہر قسم کے شیطان سے، ہر قسم کی بری نگاہ سے۔ اتنا پیارا تھا آپ کرتے اور صحابہ کہتے نبی علیہ السلام ہمیں پھر فرماتے یہ جو میں اپنے بچوں کو دم کر رہا ہوں نا، یہی دم ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو بھی کیا کرتے تھے اور اسحاق کو بھی کیا کرتے تھے۔ یعنی پیغمبروں ساروں کی سنت ہے، پیغمبر اپنے بچوں کو تعویذ نہیں پہناتے تھے، پیغمبر اپنے بچوں کو کڑے نہیں پہناتے تھے، پیغمبر اپنے بچوں کو دھاگے نہیں پہناتے تھے۔ آج ہی جا کے بچوں کا تعویذ توڑ دے، آج ہی جا کے دھاگا توڑ دے، یہ شرک ہے، شرک کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ پیغمبروں نے اپنے بچوں کو تعویذ کیوں نہیں پہنائے؟ پیغمبروں نے اپنے بچوں کو کڑے کیوں نہیں پہنائے؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ لوگوں، اگر سارے پیغمبر بھی شرک کرتے تو میں سب کی نیکی برباد کر دیتا۔ کسی پیغمبر نے نہ شرک کیا ہے نہ شرک سے کہا ہے۔ آخری بات اور میرا سلام، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، یہ آپ کی آخری مرض ہے، یہ آپ کی آخری بیماری ہے۔ اس بیماری میں آپ نے اللہ سے جب ملاقات کی ہے، جمع اہل بیتی، جمع اہل بیتی، نبی علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کو اکٹھا کر لیا، اپنے اہل بیت کو اکٹھا کر لیا، مجھے معاف کیجیے۔ حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں، آپ نے اپنی بیویوں کو اکٹھا کر لیا، آپ نے علی پاک کو بلا لیا، آپ نے فاطمہ پاک کو بلا لیا، آپ نے حسن پاک کو بلا لیا، آپ نے حسین پاک کو بلا لیا، جمع آل بیتی، آپ نے پرسنل میٹنگ کی ہے، اپنے گھر والوں سے میٹنگ کی ہے، اپنے گھر والوں کو وصیتیں کی ہے، اور اس کے اندر آپ کے اہل بیت کے سوا کوئی آپ کا سیابی نہیں، صرف آپ کے گھرانے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے میری اب اللہ سے ملاقات ہو جائے، میری قبر بن جائے، میں تمہیں چھوڑ کے چلا جاؤں، اور میرے گھر والوں اذا صابکم ہم او غم، میرے جانے کے بعد اگر تمہیں کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ایک پڑھائی کو یاد کر لو، اس وظیفے کو تم نے نہیں چھوڑنا۔ کوئی بھی غم آئے، کوئی پریشانی آ جائے، اے علی، اے فاطمہ، اے میرے بیٹا حسن، اے میرے بیٹا حسین، اس پڑھائی کو تم نے نہیں چھوڑنا، یہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ وہ کون سی پڑھائی؟ آپ فرماتے ہیں یہ کہہ رہے اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا۔ آپ نے نہیں فرمایا یہ رات کو نا دھاگے چار، میں نے ساری رات ہی دم کرتا رہا، یہ چار دھاگے لے لو اور ایک ایک ہاتھ پہ باندھ لو اور اس کو نہیں اتارنا۔ نہیں، آپ نے ایسی دعوت نہیں دی، تعلیم ایسی نہیں دی، نہ تعویذ کی تعلیم آپ نے دی، نہ کڑے کی تعلیم دی، نہ تعویذ کی، نہ دھاگے کی، بلکہ آپ نے اللہ کا وظیفہ سکھایا ہے، اللہ کا ذکر سکھایا ہے۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا۔ اور کوئی بات یاد نہ رہے، یہ گھر جا کے ضرور وظیفہ بتاؤ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا۔ کلمہ کتنا پیارا ہے، اے اللہ، اے اللہ، اللہ اللہ ربی، اے اللہ، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، اے اللہ تو ہی میری ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، اے اللہ تو ہی ہے جس
کو غیبی مدد کے لیے پکارا جا سکتا ہے. اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اے اللہ نہ میں نے پہلے کبھی شرک کیا ہے اور نہ موت تک کبھی شرک کروں گا. کتنا پیارا تھا. اللہ اللہ ربی اے اللہ تو ہی میرا رب ہے, تو ہی میرا رب ہے, اور میں کبھی بھی اس مصیبت میں غیبی مدد کے لیے تیرے سوا کسی کو آواز نہیں دے سکتا, تیرے ساتھ میں شرک نہیں کر سکتا. محترم بھائیو, اس گھرانے سے محبت اور پیار کرنا یہ ایمان ہے, عبادت ہے, لیکن اس عبادت اور پیار میں اپنی مرضی نہ کریں. حسنین کریمین سے پیار کیجیے, عبادت ہے, نبی علیہ السلام کی انوکھی اور پیاری سنت ہے. جس طرح آپ نے ان سے پیار کیا ہے, شاید اس سگے بیٹوں سے بھی اتنا پیار نہیں کرتا. نبی علیہ السلام ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے, آپ سجدے میں گئے, حسنین کریمین آپ کے اوپر سوار ہو, قربان جائے, آپ نے سجدے کو فرضی نماز, عشاء کی نماز کا سجدہ آپ نے اتنا لمبا کر دیا. صحابہ کہتے اتنا لمبا سجدہ تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں. کافی دیر کے بعد آپ نے جب سر اٹھایا, ہم بھی پریشان تھے, اتنا لمبا سجدہ کیوں ہوا ہے. جب سر اٹھا رہے تھے اور آہستہ آہستہ آپ حسنین کریمین کو نیچے بٹھا رہے تھے, سمجھ گئے آپ کے پیارے بچے آپ کے اوپر سوار ہو گئے تھے, اس لیے آپ نے سجدے کو لمبا کر دیا. آپ پھر سجدے میں گئے, وہ پھر آپ کے اوپر سوار ہو گئے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ساری نماز ہی ایسے گزر گئی. نماز کے بعد میں نے سوچا بچوں نے آج نماز کے ساتھ کیا کر دی ہے. میں آیا, اللہ کے رسول الا اذهب بهما الى امهما, کیا ان کو ان کی والدہ کے حوالے نہ کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں ابو ہریرہ پیچھے ہٹ جاؤ, اپنی جگہ پہ چلے جاؤ. آپ دیدہ ہو گئے, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ من احبنی فلیحب ہذین, جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ میرے ان بچوں سے بھی پیار کرے, وہ حسن سے پیار کرے. جو مجھ سے پیار کرتا ہے وہ میرے حسین سے پیار کرے. ان سے پیار کرنا محبت ہے, ایمان ہے, لیکن اس محبت اور ایمان میں اپنی مرضی مت کیجیے. اللہ کا شریک ان کو نہ بنائیے, اللہ کے برابر نہ کیجیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے, اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عقیدت توحید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان سے صحیح طریقے سے جس طرح محبت کرنی چاہیے اس طرح ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانک, وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم, وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين, يا شافي المرضى اشف مرضاتنا ومرضى المسلمين, يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم
إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.